نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو محبان رسول، آج ہم جانیں گے اس آیت مبارکہ کی فضیلت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے سے گزر گئے اور ان لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیے، تو ذکر رسول بہتر ہے ہر ذکر سے۔ اللہ پاک کے ذکر کے بعد اس کا ذکر کرنے والے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور نہ سننے والے کبھی ختم ہوں گے، اور نہ یہ ذکر کبھی ختم ہوگا۔ تو ذکر رسول میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے یہودی تھے اور توریت کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار ہمیں توریت سکھاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے اور سمجھاتے تھے، مگر ان کے پاس ایک صندوق تھا جس میں ہمیشہ تالا بند رہتا تھا۔ اس صندوق کے اندر انہوں نے کیا رکھا تھا یہ سب سے چھپاتے تھے۔ عام طور پر جس چیز کو چھپایا جائے اس کے لیے تجسس بڑھ جاتا ہے۔ وہ انتظار کرتے رہے، آخر جب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس صندوق کو کھولا۔ اس میں انہوں نے پایا کہ توریت مقدس کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر، اور اب تک جو پڑھاتے رہے تھے اس میں یہ حصہ اس میں شامل نہیں تھا۔ تو اس حصے میں کیا لکھا ہوا تھا ہم وہ جانتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا آخری زمانہ میں ایک رسول پیدا ہوگا، زلفیں ہوں گی جس کی، وہ وضو کرے گا، پٹکا باندھے گا کمر پر، اس کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوگی اور ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ جائے گا۔ اس کو ماننے والے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اس کے ماننے والے ہر حال میں اپنے رب عز و جل کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، اور نہایت ہی اعلیٰ مقام حاصل کر کے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے۔ اور اس کے ماننے والے میدان حشر میں قبروں سے اٹھیں گے تو وضو کی برکت سے ان کے ہاتھ، پاؤں، پیشانی تاباں اور منور رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مال غنیمت کے ساتھ ایک بہت ہی پرانا صندوق آیا تھا۔ اس صندوق کے اندر ایک کتاب تھی۔ اتفاق سے اس وقت ان کے ساتھ ایک یہودی شخص بھی تھا جو کسی حد تک اسلام سے متاثر تھا۔ اس کا نام تھا نعیم۔ اس نے امیر المومنین سے التجا کی کہ یا امیر المومنین، آپ اس کتاب کو فروخت کر دیں، ہم اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کوئی آسمانی کتاب تو نہیں؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ کیوں نہیں؟ تو امیر المومنین نے اس کو فروخت کرنا پسند نہیں فرمایا اور صندوق کے ساتھ اسے یوں ہی بغیر قیمت کے بخش دیا۔ حضرت مطرف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد جب میں بیت المقدس گیا تو اسی نعیم کی شکل کا ایک انسان دکھائی دیا۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہاری شکل نعیم سے ملتی جلتی ہے۔ تو اس نے اعتراف کیا کہ میں ہی نعیم ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تو ابھی تک نصرانی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت میں رہتا ہوں اور ان کا حلیف ہو چکا ہوں۔ جب یہودیوں کے سرداروں نے سنا کہ نعیم اور کعب آ چکے ہیں تو یہ لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے، کیونکہ یہ دونوں اپنے نصرانی گروہ میں ان کا ایک درجہ تھا، ایک مقام تھا، کیونکہ یہ توریت کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کتاب انہیں دی اور کہا کہ اسے پڑھو۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو پڑھنا جانتا تھا، تو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے جب وہ آخری مقام تک پہنچا تو اس نے غصے سے جھنجلا کر اس کتاب کو پھینک دیا۔ اس پر نعیم بھی غصے سے کانپ اٹھا اور کتاب اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ بہت ہی قدیم کتاب ہے اور مقدس ہے، جب تک تم اسے پورا پڑھو گے نہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے بحالت مجبوری اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور آخری سطر کو بھی پڑھا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا، جو کوئی اسلام دین کے سوا کسی دوسرے دین کی اتباع کرے گا تو کوئی بھی چیز اس کی قابل قبول نہ ہوگی اور وہ بالآخر نقصان میں رہے گا۔ یہ آیت مقدسہ سن کر اس دن احبار یہود میں سے 40 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ہم ذکر رسول میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آج ان کا پکا ارادہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لٹا دیا۔ اسی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یاسین نازل ہوئی۔ یہ گھر سے باہر نکلے، سامنے مشرکین مکہ کا جمع غفیر نظر آیا، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے یہ لوگ۔ آج مصمم ارادہ تھا ان کو شہید کر دینے کا، اور یہ لوگ قصاص ادا کرنے کے لیے بھی تیار تھے ہر حال میں کہ اگر کچھ ہوا تو قصاص ادا کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی
اور اس پر یہ کلمہ مقدسہ پڑھ کر پھونکا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورہ یاسین کی، اسے مٹی پر دم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف پھینک دیا اور یہ ان کے سامنے سے گزر گئے اور کوئی ان کو دیکھ نہیں سکا۔ بعد میں ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے کہ تم لوگ کس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ تمہارے سامنے سے گزر گئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت تھی